بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے آرمی چیف صاحب جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں، جو کہ اب سابق آرمی چیف ہو چکے ہیں، جن کی ریٹائرمنٹ کو ایک دن مکمل ہو گیا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے پہلے ہی دن دیکھتے ہیں عوام نے سابق آرمی چیف کے لیے کیا کیا پیغامات دیے۔ کسی شخص نے ان کو غدار لکھا، کسی شخص نے لکھا 12 ارب دا پتر پہ گیا۔ آرمی چیف صاحب جو کہ اقتدار کے نشے میں دھت تھے، ریٹائرمنٹ کے پہلے ہی دن انہوں نے منتیں شروع کر دی ہے کہ عمران خان صاحب سے میری ایک ملاقات کروا دو۔ جب اقتدار کا نشہ اترتا ہے تو انسان ایسے ہی منتیں کرتا ہے۔ جس کے بعد باجوہ صاحب کو ریٹائرڈ فوجی افسران کا جو ایک گروپ ہے، واٹس ایپ گروپ جیسے بنے ہوئے ہوتے ہیں باقی دیگر شعبوں کے، ویسے ہی سابق فوجی افسران کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے۔ باجوہ صاحب نے شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا، جس کو کہ گروپ ایڈمنز کی طرف سے رد کر دیا گیا، اور باقی جو اس میں پہلے ہی شامل ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں ان کی طرف سے انکار کر دیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہی دن باجوہ صاحب کی کتنی انسلٹ ہوئی ہے، یعنی کہ کرسی جاتے ہی پہلے ہی دن ان کو کوئی منہ لگانے کو بھی راضی نہیں ہے۔ صرف 24 گھنٹے کے اندر یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک تقریب منعقد ہوئی تھی آسمہ جہانگیر صاحبہ کے حوالے سے، جس میں کہ نعرے لگائے گئے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ جس کے بعد وہاں پر موجود اعظم نذیر تارڑ وفاقی وزیر قانون، جس سے استعفیٰ لیا گیا باجوہ صاحب کے کہنے پر، لیکن جیسے ہی باجوہ صاحب نے کرسی چھوڑی فوراً وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا رنگ دکھایا، استعفیٰ نامنظور کیا اور اعظم نذیر تارڑ کو واپس کام کرنے کے لیے بلا لیا۔ اس کے بعد نئے آرمی چیف صاحب کے لیے عمران خان صاحب نے مبارکباد کا ٹویٹ بھیجا، اور ساتھ ہی قائد اعظم کا ایک قول بھی شیئر کیا کہ آرمی کوئی بھی پالیسی نہیں بنا سکتی، پالیسی بنانا سویلین حکومت اور سول لوگوں کا کام ہے، آرمی کا کام صرف اور صرف ان پر عمل درآمد کرنا ہے۔ جس کے رد عمل مریم اورنگزیب عرف ڈڈو چارجر نے فوراً سامنے آ کر جواب دیا اور بڑی بڑی باتیں سنوائی۔ میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ قائد اعظم کا قول صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ کھائیں، غریبوں کا حق کھائیں، سیلاب زدگان کے پیسے کھائیں، بوٹ چاٹ کر ڈگی میں بیٹھ کر وزیر اعظم بنے اور ملک سے بھاگنے کے لیے عربیوں کو اپنی بیٹیاں تک پیش کر دیں، یہ ایسے لوگوں کے لیے اور ایسی آپ کی قیادت کے لیے تھا۔ آپ کی قیادت جس کو شرم نہیں آتی کہ ملک سے بھاگنے کے لیے اپنی بیٹی کا بھی صدقہ دے دیا، یہ ایسی ہے آپ کی قیادت۔ اگر آپ کو شرم آتی ہے تو شرم کر لیں، لیکن نون لیگ میں شرم باقی بچی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری خبر کی طرف آتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ملک پر مسلط ہوئے 55 سال ہو گئے۔ بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کی تیسری نسل اس وقت ملک لوٹ رہی ہے اور چوتھی نسل دنیا میں آ چکی ہے۔ 55 سال گزرنے کے بعد بھی پیپلز پارٹی کے بعد قبریں دکھانے کے علاوہ کوئی سیاسی کارنامہ نہیں ہے، کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے جس کو عوام کے سامنے فخر سے پیش کر سکیں۔ ان کے پاس کارنامہ کیا ہے؟ جی اے بھٹو کی قبر، شاہ نواز بھٹو کی قبر، بے نظیر بھٹو کی قبر، اور ان قریب کی اور قبر بھی بن ہی جائے گی، جو کہ عوام کے سامنے پیش کر کے ایک اور حکومت حاصل کی جائے گی۔ ان لوگوں میں شرم اور حیا ہی نہیں ہے۔ بھٹو کے علاوہ بھٹو صاحب کے بعد 4 بار ان لوگوں کی ملک کی سطح پر حکومت بنی، اور سندھ میں پچھلے 15 سال سے مسلسل حکومت کر رہے ہیں۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی بدقسمتی سے ان کے پاس دکھانے کو صرف اور صرف قبر ہے، اور ان کے پاس عوام کو سنانے کے لیے جے بھٹو کا نعرہ ہے۔ یہی ان کی سیاست ہے۔ اب یہ سیاست ہے، اس پر سیاست کریں یا اس پر ماتم کریں، یہ ان کی مرضی ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک پر ایسے ٹولوں کو مسلط کیا گیا جن کے پاس نہ ویژن تھا، نہ ہی جن کے پاس کوئی اسٹڈی تھی، اور ایک حکومت صرف اور صرف عمران خان صاحب کی آئی۔ عمران خان صاحب کے پاس ماشاءاللہ اتنا نالج ہے، انہوں نے اتنی کتابیں پڑھ رکھی ہیں کہ پوری پی ڈی ایم کو ملا کر اگر ان کو اتنی کتابوں کے نام ہی نہیں آتے جتنی کتابیں عمران خان صاحب نے پڑھ رکھی ہیں۔ ایک پڑھا لکھا، ایک جرأت مند لیڈر ملا، لیکن بدقسمتی سے ایک غدار باجوہ نے
ہماری سارے ملک کی عزت کو ستیہ ناش کر دیا، ملیہ میٹ کر دیا، اور وہ ملک جو کہ ترقی کر رہا تھا اس کو اس وقت وہاں پہنچا دیا کہ ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں۔ خود تو ماشاءاللہ $12 ارب لے کر باہر جا رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے پاس ادائیگیوں کے لیے $5 ارب بھی دستیاب نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، نہ جانے کب ہم اس بدقسمتی سے باہر نکلیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔